والی زندگیاں آپ کو نصیب فرمائے، اور یہ اس میں ذات شریف اللہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دم قدم کے ساتھ یعنی بندہ پڑھے، خیال اور تصور سے پڑھتا رہے، یعنی جب تصور اور خیال یعنی سانس اندر آئے تو کہے اللہ۔ عزیزان گرامی، بندہ دو سا لیتا ہے نا، ایک سا اندر آتا ہے ایک باہر جاتا ہے، ایک اندر آتا ہے ایک باہر جاتا ہے، اور یہ اللہ کی دو نعمتیں ہیں انسان پر، یعنی سانس آسانی سے اندر آتا ہے اور باہر جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی سانس رکے تو بندے کو پرابلم ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، میرا سانس رک رہا ہے، ہاں جی۔ اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے سارے خزانے اگر سامنے رکھ دیے جائیں اور ایک بندے کو کہا جائے کہ تمہیں یہ سانس کی آسانی منظور ہے یا یہ خزانے منظور ہیں، تو وہ کہے گا کہ مجھے ان خزانوں کی ضرورت نہیں ہے، میرا یہ سانس آسانی سے آئے جائے۔ تو یہ سانس اتنی بڑی نعمت ہے، اس سانس کو اس سا کو آپ ہاں جی اس پر شکر واجب ہے، اور وہ شکریہ اسی طرح ادا ہو سکتا ہے۔ حضرت اقدس غوث الزمان محبوب الہی سرکار خالق آباد شریف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سانس اندر آئے تو خیال اور تصور سے یہ کہا کرو اللہ، جب سانس باہر جائے تو کہو اور یہ اللہ، اس کو عرش عظیم تک اٹھاؤ، یعنی جب اللہ کہا جائے تو آپ کا کی بلندی تصور عرش تک جائے، اور تخت السرا سے نیچے حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اللہ فرماتے تھے قرآن ختم ہو گیا۔ یہ کیونکہ اللہ جل جلالہ کے مشاہدے کے ساتھ، مشاہدہ حق کے ساتھ جب ایک بار اللہ اور روح ہو جائے تو اس میں قرآن آ جاتا ہے۔ قرآن تو کلام الہی ہے، سارا قرآن اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس واسطے یہ جتنی محنت کریں گے تو پھر آپ کا یہ باطنی نظام جو ہے خود بخود اس پر تار پر چڑھ جائے گا، اور یہ جو ہاں جی مشق کے ساتھ تھوڑی تھوڑی مشق ضروری ہے۔ ہمارے مشائخ کا فیض اتحادی ہے، ہاں جی، جو مریدین کو بند کمروں میں منزل پہ پہنچانے والے حضرات ہیں، ہاتھوں ہاتھ پیش کرنے والے حضرات ہیں، لیکن کم از کم بندہ اس قابل تو ہونا کہ اس بارگاہ میں پیش ہونے کا کے قابل بن جائے، اور کچھ نہ کچھ تو ہو، ہاں جی۔ اتنا حسین مہمان جب اس کے قلب میں اس کا ورود ہو تو کم از کم یہ دل کا جو سین ہے یہ کچھ نہ کچھ صفا تو ہونا چاہیے، اس میں کچھ نہ کچھ صفائی ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کو صاف کرنے کے لیے یہی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ بار بار پڑھنے سے اور
نفی کر کے پھر اس بات کرنے سے دل کی صفائی نصیب ہوتی ہے، اور پھر باطل خیالات ہر قسم کی جو اندر جو بت ہیں وہ بت ٹوٹتے ہیں، اور اس بات سے توحید کی طرف اللہ جل جلالہ کی ذات کی طرف میلان نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ کلمہ شریف جو ہے اس کو کثرت سے کبھی کبھی آپ کو خطرات ستائیں، جب کوئی پریشانی لاحق ہو، جب کوئی مشکل درپیش ہو، جب کوئی ایسا خیال کہ جو آپ کو ستا رہا ہو اور دل سے نہ نکلتا ہو، تو بس پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے ذکر میں اس ذات میں لگ جائیں، اللہ اللہ، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دم قدم سے، اور پھر اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ حضور پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام کی بھی کثرت ہو۔ حضرت اقدس غوث الزمان سرکار خالق آباد شریف فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں اور میرے سارے فرشتے درود پڑھتے ہیں حضور پر، اور پھر ایمان والوں کو حکم کیا جا رہا ہے، یعنی اس عمل میں بندے مسکین اللہ کے عمل میں اللہ کے ساتھ شراکت میں ہیں، کتنا بڑا اعزاز ہے، شریک ہو رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ اور رب کے فرشتوں کے ساتھ درود پڑھنے کے عمل میں۔ تو اس واسطے درود و سلام جو ہے یہ بھی کثرت سے، حضرت اقدس غوث الزمان سرکار صالح آبادی فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزوں سے بندے کی حاضری لگتی ہے، دو چیزوں سے بندے کی حاضری لگتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے جب اللہ کا ذکر کرے تو اس کی حاضری خدا کی بارگاہ میں لگتی ہے، اور جب نبی علیہ السلام پر درود پڑے تو اس کی حاضری حضور کی بارگاہ میں لگ جاتی ہے۔ اس واسطے کثرت سے درود شریف بھی پڑھا کریں، درود شریف پڑھنے سے بڑا فیضان نصیب ہوتا ہے، اور درود کی برکت سے ذکر کا مغز نصیب ہوتا ہے۔ سارے ذکر اس ذکر، وہ ذکر جس ذکر جو حضور نے خود کیا ذکر اللہ کا، اس ذکر کا فیض جس ذاکر کو نصیب ہو تو اس ذکر میں بھی حضور پاک کا حصہ ہے، اس ذکر میں بھی حضور کا حصہ ہے۔ وہ ذکر کرے گا اور اس طرح حضور کی بارگاہ میں ہدیے پہنچیں گے جس طرح درود پڑھنے سے پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ذکر ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ حضور پاک کی ذات والا صفات پر درود پڑھے، درود کی کثرت کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں خواجہ گان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو کثرت ذکر، اور پھر میں نے آپ کو یہ جو وصیت کی کہ زیادہ وقت آپ نے مسجد میں گزارنا ہے، ادھر ادھر پھرنا، یہ عرس کے سے روزہ تقریبات جو ہوتی ہیں یہ 3 دن آپ کو ٹھہرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی محبت والا نصیب والا پہلے دن آ گیا تو وہ 3 دن اس کو اعتکاف نصیب ہو، 3 دن والا اعتکاف نصیب ہو، وہ مسجد میں بیٹھے، وہ اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنے اولیاء کے حضور آیا بیٹھا ہے، اور ان حضرات کی ارواح کی طرف، ان کی بارگاہوں کی طرف متوجہ ہو، اور وہ تب توجہ ہوگی کہ آپ زیادہ تر ان حضرات کا جو فیض ملتا ہے نا مسجدوں سے ملتا ہے۔ مزار شریف پر بھی بیٹھے ٹھیک ہے، وہاں بھی اپنا دل چمکانے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے وہاں بھی آپ بیٹھ کے پڑھیں، لیکن مجلس جب شروع ہو تو پھر آپ مسجد میں بیٹھے، تاکہ یہ جو اولیاء کی مجالس ہوتی ہیں ان مجالس کی طرف اولیاء کا فیض کھلا ہوا ہوتا ہے، یعنی دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو مجلس میں آتا ہے اس کو بے
بغیر حساب نسبت ملتی ہے اور فیض بھی ملتا ہے. تو اس واسطے آپ جو ہے بجائے ادھر ادھر پھرنے کے یہ رنگ روٹ جو آ جاتے ہیں نا، رنگ روٹوں کو بھی تھوڑا سا روٹ پہ چڑھنا کی ضرورت ہوتی ہے. رنگ روٹ بھی روٹ پر چڑھے. ہاں، کم از کم آپ اپنی عادت بنائیں، اور عادت عبادت جو ہے وہ بنے، یعنی آپ کی عادت عبادت بن جائے. یعنی آپ کی جو عادتیں ہیں یہ اللہ کرے کہ عبادت کی طرف جڑ جائیں، عبادت بن جائیں اور نیکی مقدر بنے اور نیکی کی طرف آپ کا میلان نصیب ہو. تو اس واسطے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. آپ نے جو کچھ خطوات پڑھے ہیں وہ میری ملک کر دیں. آمین. یا اللہ